لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے، لہو ہے پاک بدن میں بتا دیا جائے، علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے۔ ہم جو علی کا ذکر کرتے ہیں بلا وجہ نہیں کرتے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، کیونکہ سب سے بڑا اللہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ خالق کائنات اللہ ہے، مالک کائنات اللہ ہے، رازق کائنات اللہ ہے، حاکم کائنات اللہ ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ موت دینے والا ہے، وہ زمین کو خلق فرمانے والا ہے، وہ آسمان کو خلق فرمانے والا ہے، وہ چاند اور سورج کو چلانے والا ہے، سب کچھ وہی کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کہیں کچھ نہیں ہوتا۔ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، وہ حنان ہے، وہ منان ہے، وہ سب کچھ ہے۔ سامعین محترم، جو کچھ بھی ہے سب اس کے بعد ہے۔ اب میں اتنا کہہ دوں تو بے جانا ہوگا، وہ خالق ہے اور کائنات مخلوق ہے، وہ خالق ہے اور کائنات مخلوق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اے عقل والو میں مانتا ہوں میرا محمد خدا نہیں ہے، اے عقل والو میں مانتا ہوں میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ اور ایک معرفت کا شعر میں بزرگوار کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے، محمد سر وحدت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے، شریعت میں تو بندے ہیں، حقیقت میں خدا جانے۔ تو سب سے بڑا اللہ ہے، اس کے بعد رسول اللہ ہے، تیسرے نمبر پر مولا کائنات ہیں۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کی محبت کو واجب قرار دے کر دنیا کو ایسا پھانسا ہے کہ کوئی نکل ہی نہیں سکتا۔ سامعین محترم دیکھیے، جہاں بھی پائیں گے آپ علی کو پائیں گے، علی کے علاوہ کہیں کچھ ہمیں ملتا نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کعبے کے اندر دیکھو تو علی، اذان میں دیکھو تو علی، نماز میں دیکھو تو علی، تکبیر میں دیکھو تو علی، قرآن میں دیکھو تو علی، زمین میں دیکھو تو علی، آسمان میں دیکھو تو علی، اور چادر کسا میں دیکھو تو علی، چادر کسا میں دیکھو تو علی، مباہلے میں دیکھو تو علی، صحابہ میں دیکھو تو علی، چار یار میں دیکھو تو علی، پنجتن میں دیکھو تو علی، نگر نگر گلی گلی چمن چمن کلی کلی نعرہ حیدری، سورج کو پلٹا دے علی، مردے کو جلا دے علی، در خیبر کو اٹھا دے علی، زور سے بولو در خیبر کو اٹھا دے علی۔ تو سامعین محترم، بغیر علی کے کہیں کام چلتا ہی نہیں ہے، اور ہمارا علی ایسا ہے کہ جس کا نام بھی بلند ہے، جس کا نام بھی بلند ہے، جس کا کام بھی بلند ہے، جس کا مقام بھی بلند ہے، اور اگر چلے تو جس کی ولادت بھی بلند ہے، جس کی ولایت بھی بلند ہے، جس کی امامت بھی بلند ہے، جس کی شجاعت بھی بلند ہے، جس کی سخاوت بھی بلند ہے۔ اور میرے مولا نے تو مولا علی کو اتنا بلند کیا کہ خانہ کعبہ کو جب فتح کیا تو اپنے کاندھوں پر چڑھا لیا، اپنے کاندھوں پر چڑھا لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ وقت آپ کو یاد ہوگا کہ آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو آپ نے سنا ہے کہ چوتھے آسمان پر نہیں بلکہ لامکاں پر، ساتوں آسمان سے اوپر جہاں کوئی جگہ نہیں ہے، سامعین مطلب لامکاں پر تشریف لے گئے، لامکاں پر تشریف لے گئے۔ اب اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، جب لامکاں پر آپ رسول تھے تو تحت الثری نیچے، رسول اوپر، زمین نیچے، رسول اوپر
اوپر، کعبہ نیچے، رسول اوپر، جنت نیچے، رسول اوپر، جہنم نیچے، رسول اوپر، عرش اعظم نیچے، رسول اوپر، لوح و قلم نیچے، رسول اوپر، آدم نیچے، رسول اوپر، نوح نیچے، رسول اوپر، ابراہیم نیچے، رسول اوپر، اسماعیل نیچے، رسول اوپر، یعقوب نیچے، رسول اوپر، یوسف نیچے، رسول اوپر، داؤد نیچے، رسول اوپر، داؤد نیچے، رسول اوپر، سلیمان نیچے، رسول اوپر، عیسیٰ نیچے، رسول اوپر، موسیٰ نیچے، رسول اوپر، یعنی کائنات نیچے اور رسول اوپر ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کائنات نیچے ہے اور رسول اوپر ہے، لیکن ایک موقع ایسا بھی آتا ہے، ساری کائنات نے دیکھا، زمین نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، چاند و سورج نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، کعبے نے دیکھا، سب نے دیکھا کہ رسول نیچے ہے اور علی اوپر ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ کائنات نیچے، رسول اوپر، فتح مکہ پہ رسول نیچے، علی اوپر، سرنام۔ کائنات نیچے، رسول اوپر، سرنامہ حیات ہے مولائے کائنات، سرنامہ حیات ہے مولائے کائنات، حلال مشکلات ہیں مولائے کائنات، حلال مشکلات ہیں مولائے کائنات۔ اوروں کا ان سے لاکھ تقابل کرے کوئی، اوروں کا ان سے لاکھ تقابل کرے کوئی، ارے مولائے کائنات ہے، مولائے کائنات، مولائے کائنات ہے، مولائے کائنات، حلال مشکلات ہیں مولائے کائنات۔ محترم سامعین کرام، ہم علی کی فضیلت کیا بیان کر سکتے ہیں جبکہ خود رسول نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ کا مرتبہ، اللہ کا مقام میں جانتا ہوں یا علی جانتے ہیں، اور میرا مقام اللہ جانتا ہے یا علی جانتا ہے، اور علی کا مقام میں محمد جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے۔ بس اتنا ہے کہ ہمیں تو ان کے ذکر سے مطلب ہے۔ سامعین محترم، ان کا ذکر بلند، ان کی فکر بلند، اس لیے تو ہم ان کا نام لیتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ بولو بھائی یہ عبادت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ مگر یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، بھائی عبادت تو خدا کی ہوتی ہے نہ کہ بندوں کی، تو نام لے علی کا اور عبادت ہو خدا کی، یار سمجھ میں نہیں آتی بات۔ بھائی نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کے لیے، نماز پڑھنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی اللہ کے لیے ہے، بھائی سب کچھ اللہ کے لیے ہے، تو یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ لیکن رسول فرما رہے ہیں ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو جس طرح سے نماز عبادت ہے اسی طرح سے ذکر علی عبادت ہے، جس طرح سے روزہ عبادت ہے اسی طرح سے ذکر علی عبادت ہے، جس طرح سے حج عبادت ہے اسی طرح سے ذکر علی عبادت ہے، جس طرح سے زکوٰۃ عبادت ہے اسی طرح سے ذکر علی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے مطلق فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، ہم نے عالم تخیل میں سوال کیا تو رسول کی بارگاہ سے جواب ملا، علی کا ذکر عبادت کیوں ہے؟ اس لیے کہ علی کا ذکر نبی کا ذکر ہے، علی کا ذکر نبی کا ذکر ہے، اور نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے۔ علی کا ذکر نبی کا ذکر ہے اور نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اس لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی کا نفسی، علی میرا نفس ہے، یا علی انتا منی بمنزلت ہارون، اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ تم پتہ یہ چلا کہ نبی کا اور علی کا ایک نور ہے، علی کا اور نبی کا ایک شجرہ ہے، جس کا رسول مولا ہے اس کا علی مولا ہے۔ تو پتہ یہ چلا عزیزان ملت اسلامیہ، پہلے ہم علی تک پہنچیں گے، علی کے بعد نبی تک پہنچیں گے، اور جب نبی تک پہنچیں گے تب خدا تک پہنچ جائیں گے۔ جب نبی تک پہنچ گئے تو خدا تک پہنچ گئے۔ اب کبھی کبھی مجھے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کو خانہ کعبہ میں ہی کیوں پیدا کیا؟
بھائی ابو طالب کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا؟ بھائی سارے بچے ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے، حضرت عقیل ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے، اور طالب جو ہیں وہ بھی علی کے گھر میں پیدا ہوئے، حضرت جعفر طیار وہ بھی گھر میں پیدا ہوئے، یعنی مولا علی کے 8 بھائی بہن ہیں، 7 گھر میں پیدا ہوئے، لیکن سب سے چھوٹے کا جب نمبر آیا، علی کا نمبر آیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں کیوں پیدا کیا؟ سامعین محترم، میں نے رات بیان کیا تھا بہت ساری وجہ ہے، لیکن مین وجہ یہاں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا ہے، علی کو خانہ کعبہ میں پیدا کر کے تمام مسلمانوں کا امتحان لیا ہے۔ اے نمازی صاحب، اے مولوی صاحب، اے حاجی صاحب، ذرا غور سے سنو، جب تم نماز پڑھتے ہو اور نیت کرتے ہو، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز فرض وقت فجر، منہ میرا کعبہ شریف کو، منہ میرا کعبہ شریف کو، منہ میرا، اگر قصدن جان پوچھ کر کعبے سے منہ پھیر لیا تو عبادت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ سامعین محترم، ارے جب کعبے سے منہ پھیر کے عبادت نہیں ہوتی تو علی سے منہ پھیر کے جنت کیسے مل جائے گی؟ اگر منہ پھیر لیا تو جنت نہیں ملے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ کیا ہے؟ اے نمازی صاحب، اے نمازیو، جب تم اپنا چہرہ کعبے کی طرف کرو تو یہ سوچ لینا یہ صرف کعبہ ہی نہیں ہے، یہ صرف اور صرف کعبہ ہی نہیں ہے، یہ علی کی جائے ولادت ہے، علی کی والدہ کا زچہ خانہ ہے۔ جب تم نماز پڑھو تو چہرہ کعبے کی طرف کرو، دل میں خیال کرو کہ یہ خانہ کعبہ علی کی جائے ولادت ہے۔ اگر منہ مکان کی طرف ہے تو محبت بھی مکین سے ہونی چاہیے۔ بھائی منہ مکان کی طرف اور محبت مکین سے، اگر مکین سے محبت ہے تو عبادت قبول ہے، اگر مکین سے محبت ہے، کھلے لفظوں میں کہہ دوں کہ اگر علی سے محبت ہے تو عبادت قبول ہے، علی سے بغض ہے تو عبادت فضول ہے۔ یا رسول اللہ، آپ نے علی کو خانہ کعبہ میں کیوں بلند کیا؟ اور عجیب بات ہے، نبی نے ایک جگہ بلند نہیں کیا، ایک جگہ غدیر میں بلند کیا اور ایک جگہ خانہ کعبہ میں بلند کیا۔ یعنی کعبے کا مطلب ہے بلندی، علی کا معنی بھی ہے بلند، کعبے کا معنی ہے بلند، علی کا معنی ہے بلند، تو علی بھی بلند اور کعبہ بھی بلند، تو بلند کو بلند ہی کی جگہ بھیجا، اور کعبہ ہے ہدی للناس، یعنی لوگوں کی ہدایت کا مرکز، اور علی ہے ایمان کا مرکز، تو مرکز کو مرکز میں ہی بھیجا۔ تو سامعین محترم، جس جگہ پیدا ہوا اسی جگہ رسول نے بلند کیا، جس جگہ علی پیدا ہوئے اسی جگہ علی کو بلند کیا۔ یا رسول اللہ کسی اور صحابی کو بلند کر دیتے، علی کی کیا ضرورت تھی؟ تو سامعین محترم، جس سے جتنا عشق ہوتا ہے اسی کا مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے۔ 2 ہستیوں کو بلند کیا ہے۔ مولا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑا کیا اور کہا، اے بلال آج اذان پڑھو۔ بلال عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ جب میں سفر میں تھا تو منہ کیا تھا، جب اذان پڑھی تھی تو چہرہ کیا تھا کعبے کی طرف، حضر میں تھا جب اذان پڑھی تھی تو منہ کیا تھا کعبے کی طرف، اور جہاں جس جنگ میں گیا مسجد نبوی میں نے اذان پڑھی تو منہ کیا تھا کعبے کی طرف۔ یا رسول اللہ آج تو آپ نے مجھے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا ہے، اب میں منہ کدھر کروں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلال مدینے میں اذان پڑھی تو منہ کیا تھا کعبے کی طرف، سفر میں اذان پڑھی تو منہ کیا تھا کعبے کی طرف، حضر میں اذان پڑھی تو منہ کیا تھا کعبے کی طرف، اب میں نے تجھے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا ہے، منہ کر لے علی کی طرف، کیونکہ یہی اس کے اندر پیدا ہوا ہے، یہی کعبے کا کعبہ ہے، منہ کر لے علی کی طرف۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، بغیر علی کے کہیں کام نہیں چلنے والا۔ جس کو جشن مولا علی پیارا نہیں، جس کو ذکر مولا علی پیارا نہیں، اس کا کچھ بھی خدا کو گوارا نہیں۔
جشن مولا علی جس کو پیارا نہیں اس کا کچھ بھی خدا کو گوارا نہیں. مصطفیٰ نے کہا عظمت مرتضیٰ، مصطفیٰ نے کہا عظمت مرتضیٰ وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں، وہ سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. بنت خیر الورا ایک تھی اس لیے، بنت خیر الورا ایک تھی اس لیے پھر ستارہ زمین پر اتارا نہیں، پھر ستارہ زمین پر اتارا نہیں. تو میرے مولائی بھائیوں، مومنین حضرات، علی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو. جس نے علی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے. سامعین محترم، حضور نے ارشاد فرمایا کہ ساری کائنات ایک طرف ہو جائے اور علی دوسری طرف ہو جائے تو ساری کائنات کو چھوڑ دینا، علی کو پکڑ لینا. کہ جے ساری خدائی ایک طرف، رسول کا بھائی ایک طرف.